الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ من اخیار خلق اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، یہ نکاح کی محفل ہے۔ آج کے اس نکاح کے مجلس کے اندر ہمارے ذمہ دار حاجی عبدالسلام صاحب، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ نے کچھ دو چار لمحات نکاح اور اس کی عظمت اور اس کی سادگی کے تعلق سے روشنی ڈالنے کی آپ نے جو ہے ہدایت جاری فرمائی ہے۔ یہ دعوت کے کام کی برکت ہے۔ یہاں جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، انہیں گویا کہ محنت کا پھل میں آپ کو بتا دوں کہ اس محنت کا کیا پھل ہے۔ جب یہ دعوت کا کام، دعوت کی محنت دنیا میں عام ہوگی، مردوں میں، خواتین میں یہ محنت عام ہوگی، تو اللہ پاک نسلوں کو ہدایت دیں گے۔ اس کی کھلی مثال آج کا یہ نکاح ہے۔ حاجی محمد صاحب بلڈر، جو چند سالوں پہلے ایک ہیرو کی طرح نظر آتے تھے، دعوت کا کام ان کے اوپر اللہ پاک نے ایسا پھیلایا اور ایسا دعوت کا مزاج آپ کے اندر دیا کہ دعوت کے کام کے اندر ڈوب گئے، تقاضوں پہ چلنے لگے۔ آپ کے گھر والے بھی دعوت کے کام پہ آ گئے۔ دونوں کے اندر اللہ پاک نے یہ مزاج دیا کہ اپنے بچوں کو اسکول سے نکال کر مدرسہ اشرف العلوم حیدرآباد کے اندر لے جا کر چھوڑے۔ بچہ عالم بنا، سال لگایا، آج جو ہے ماشاءاللہ نکاح کی مجلس کا دولہا بن کر بیٹھا ہے۔ یہ کس کے کام کی برکت ہے بھائی؟ یہ دعوت کے کام کی برکت ہے۔ اور بچی بھی ماشاءاللہ عالمہ بنی، آج تقریباً ایک لڑکیوں کا بہترین مدرسہ چلا رہی ہے۔ یہ دعوت کے کام کی برکت ہے۔ میرے دوستو، دعوت کا کام جب ہماری زندگیوں میں آئے گا تو آنے والی نسلوں کو ہدایت ملے گی۔ کسی علاقے میں بارش نہ ہو تو فصلیں خراب ہوتی ہیں، اگر کسی گھرانے پر دین کی محنت نہ ہو تو نسلیں خراب ہوتی ہیں۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ میرے دوستو، جب نکاحوں میں سادگی آئے گی، نکاحوں کے اندر سنت والا ماحول آئے گا، نکاح مسجدوں میں کیے جائیں گے، اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق کیے جائیں گے، تو آنے والی نسلوں پر اس کا نور پڑے گا۔ حضرت شیخ کے گھرانے کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیدی کے اندر لکھا ہے کہ ختم بخاری کی مجلس چل رہی ہے مدرسہ مظاہر العلوم کے اندر۔ مرکز نظام الدین سے حضرت جی مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ختم بخاری کی مجلس میں تشریف لا رہے ہیں، اور ادھر شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ختم بخاری کی مجلس میں تشریف لا رہے ہیں آخری حدیث پڑھانے کے لیے۔ حضرت شیخ نے ادھر سے استاد محترم کو بلایا اور ادھر سے چاچا جان حضرت شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی۔ حضرت جب بھی تشریف لاتے تو سہارنپور کی جامع مسجد کے اندر قیام فرماتے۔ حضرت مدرسہ مظاہر العلوم کو نہیں آتے قیام کے لیے، وہیں پہ حضرت کو ٹھہرایا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، صبح ختم بخاری کی مجلس ہے، تو حضرت نے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تنہائی میں بلا کر فرمایا کہ مولوی زکریا، یعنی چاچا ہیں حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھتیجے ہیں۔ فرمایا کہ مولوی زکریا، کل میرے بیٹے مولوی محمد یوسف اور میرے بھتیجے مولوی محمد انعام فارغ ہو رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں کا نکاح کر دوں۔ حضرت نے فرمایا، حضرت شیخ نے، کہ بہت اچھا ہے چاچا جان،
پتہ ہے کہ کس سے ارادہ ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ مجھے تو پتہ نہیں، معلوم کر لو کہ میں اپنے بیٹے اور اپنے بھتیجے کا نکاح آپ کی دونوں بچیوں سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ صورت دیکھے نہیں، شکل دیکھے نہیں، شادی کی تیاری نہیں۔ ابا جان نے، حضرت شیخ نے ہاں فرما دیا اور فرمایا کہ حضرت چچا جان میں تو اس نکاح کے لیے تیار ہوں، سنت کے برابر سادگی کے ساتھ نکاح ہو جائے گا، لیکن ذرا گھر والوں کو اطلاع دے کر آتا ہوں۔ گھر والوں سے اجازت لے کے آتا ہوں نہیں بولے، ہوم منسٹر سے اجازت لیتا ہوں نہیں بولے، فرمایا کہ اطلاع دے کر آتا ہوں۔ آپ بیٹی کو آپ اٹھا کر دیکھیے کہ حضرت شیخ کی اس مجلس میں بھی جاتا تھا۔ حضرت یہ واقعہ سنتے ہوئے ایک دن جب میں گیا تو یہ واقعہ وہاں پڑھ رہے تھے اور حضرت کے فرزند مولانا طلحہ صاحب اپنے آنکھوں سے آنسو روا کر رہے تھے۔ آپ بیتی کا واقعہ حضرت نے فرمایا کہ جا کر گھر والوں کی اطلاع دے کر آتا ہوں۔ اچھا جاؤ۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا سکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو فضائل اعمال کے لکھنے والے ہیں، جن کی کتاب پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے، حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا کہ دنیا میرے آگے کے اندر کہ آپ جو ہے فرماتے ہیں کہ دنیا کے 255 ملکوں کا میں سفر کیا ہوں، کوئی ملک ایسا نہیں جہاں اس ملک کی زبان میں فضائل اعمال نہ لکھی گئی ہو۔ اللہ پاک نے ایسی کتاب کو لکھنے والے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے گھر کے اندر اطلاع دینے کے لیے بھیجا۔ حضرت جا کر اماں جان سے سنا رہے ہیں کہ چچا جان چاہ رہے ہیں کہ ہماری دونوں بچیوں کا نکاح اپنے بیٹے مولوی محمد یوسف اور اپنے بھتیجے مولوی محمد انعام سے کرا دیں۔ اماں جان نے انکار نہیں فرمایا، بس دبے لفظوں میں آہستہ آواز میں فرمایا الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اگر ذرا پہلے سے بولے ہوتے تو بچیوں کو 2 جوڑے کپڑے سلا دیتی۔ کیا فرمایا؟ اگر ذرا پہلے سے بولے ہوتے دونوں بچیوں کو 2 نئے جوڑے کپڑے سلا دیتی۔ میرے دوستو، حضرت شیخ نے جو الفاظ فرمائے، قیامت تک دعوت کے ساتھیوں کے لیے اس میں بڑی نصیحت ملے گی کہ دعوت کا کام کرنے والے شیخ کو اپنا آئیڈیل ماننے والوں کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا مجھے معلوم نہیں تھا کہ بچیاں اب تک کپڑے پہنے بغیر پھر رہی ہیں۔ میرے دوستو، اماں جان سہم گئی کہ معاملہ بڑا جلال میں ہے، سکتے میں آ گئی، خاموش رہ گئی۔ ان کی خاموشی رضامندی کی نشانی تھی۔ السکوت تدل علی الرضا۔ میرے دوستو، وہ اماں جان کی خاموشی حضرت شیخ نے جو ہے سمجھا کہ میری اہلیہ قبول کر گئی۔ گئے چچا جان سے رضامندی کا دم بھر لیا۔ دوسرے دن ختم بخاری کی مجلس ہے، سارے عالم کے دوسرے امیر مولانا محمد یوسف اور تیسرے امیر حضرت جی جو ہے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح اسی مجلس میں ہوا جس مجلس میں آپ کی ختم بخاری ہوئی۔ کوئی تیاری نہیں، بچیوں کے لیے 2 نئے جوڑے بھی نصیب نہیں، سلا سکتے تھے مگر امت کو اس میں سبق دینا تھا، قیامت تک آنے والے بھائیوں کو اس میں نصیحت دینا تھا۔ میرے دوستو، نکاح ہوا، آپ بیتی میں لکھا ہوا ہے کہ اسی رات آپ دونوں کی رخصتی ہوئی۔ ایک کو چھت والا کمرہ ملا، ایک کو ایسا کمرہ ملا جس کی چھت ٹوٹی ہوئی تھی، بارش پڑا تو بارش بھی کمرے میں پڑ رہی تھی۔ زندگی بیت گئی، سادگی وہاں ہوئی، سنت پر عمل وہاں ہوا، نسلوں پر کیسا اثر ہو رہا دیکھیے کہ ایک نسل مولانا محمد یوسف کے خاندان سے مولانا محمد ہارون اور مولانا محمد ہارون کے خاندان سے سارے عالم کے چوتھے امیر حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم پیدا ہوئے۔ عمل کہاں ہوا، اثر کہاں دیکھ رہے ہیں؟ میرے دوستو، عمل جو ہے کئی سال پہلے ہوا ہے، اللہ
اللہ تعالیٰ اثر مولانا سعد صاحب رحمت دامت برکاتوں کی شکل میں جو ہے دے رہا ہے، اور آپ کی نثروں میں مولانا یوسفی ہے، مولانا سعید ہے۔ میرے دوستو، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے خاندان سے کیسے کیسے نیک لوگ جو ہے دنیا میں جو ہے وجود پذیر ہوئے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ دعوت کا کام ہمیں زندگی میں سادگی کو سکھاتا ہے، سنتوں پر عمل کرنے کو سکھاتا ہے۔ سنت صرف نماز میں نہیں، روزے میں نہیں، حج میں نہیں، بلکہ زندگی کے قدم قدم پر، ہماری شادیوں میں، ہمارے بیوپاروں میں، ہمارے ہر کام میں سنت کو ہم اپنا آئیڈیل بنائیں، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو، سادگی ہو، سنت ہو۔ انشاءاللہ آنے والی نسلوں پر اس کا اثر ہوگا۔ تو میں اس کی کھلی دلیل حاجی محمد صاحب کو دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے دعوت کے کام میں لگ کر اپنے بچوں کو عالم بنایا۔ آج ماشاءاللہ بچہ سال لگا کر آ کر مجلس کا جو ہے دولہا بنا بیٹھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے دعوت کے کام میں خوب ڈوبنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے مہمان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال أيضا صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة وقال أيضا صلى الله عليه وسلم من نكح فقد استكمل الإيمان وقال أيضا صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ جناب مولانا شیخ شبیر احمد بن حاجی شیخ محمد صاحب، میں نے جناب فاروق علی بیگ صاحب کی وکالت سے اور جناب شیخ ناگر ولی اور جناب شیخ مدار ولی ان دونوں کی گواہی کے ساتھ 2 لاکھ روپے نقد سونے کے زیور کے عوض آپ کا نکاح جناب شیخ غلام رسول صاحب کی دختر خجستہ سیر دختر نیک اختر شیخ آسیہ کے ساتھ کر دیا کہ آپ نے اس نکاح کو، اس دلہن کو
اس مہر کو قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے اس کو قبول کیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب گناہگار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب خطاکار، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ جب تک جئیں اسلام پر جینا نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک جئیں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر سانس لینا سانس چھوڑنا نصیب فرما۔ مولا جب ہمیں موت آئے ایمان والی موت نصیب فرما۔ بے دینی کی زندگی سے حفاظت نصیب فرما، بے ایمانی کی موت سے حفاظت نصیب فرما۔ اے اللہ یہ تیرے نیک بندوں کا مجمع ہے، تیرے مجاہدین بندوں کا مجمع ہے، تیرے داعی بندوں کا مجمع ہے۔ اے اللہ صبح سے لے کر اب تک جتنی باتیں بزرگوں کی زبان سے اے اللہ اکابرین کی ہدایات اے اللہ ملی ہیں، اے اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنا نصیب فرما۔ اے اللہ کہنا سننا اصل نہیں ہے، اے اللہ ہم سب کو سمجھا دے کہ عمل اصل ہے۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، کھیت بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جہنم اور جنت کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اے اللہ ہم سب کو یہ باتیں ہمارے اکابر کی جو ہم تک پہنچی ہیں اے اللہ ہم سب کو عمل کرنا نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بڑوں نے اے اللہ پورا ہفتہ پورے ضلع کا سفر کر کے اے اللہ یہ قیمتی مجمع کو جوڑ کر اے اللہ قیمتی باتیں سنائی ہیں، اکابرین کی باتیں امانتاً سنائی ہیں، نظام الدین کی باتیں امانتاً سنائی ہیں۔ اے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو اے اللہ ہر دو کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اس کی برکت سے سارے عالم میں ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے ارادے اے اللہ 4 مہینے کے چلوں کے اور اے اللہ 5 مہینے بیرون کے اے اللہ 2 مہینے میں مستورات کے جتنے بھی ارادے ہوئے ہیں اے اللہ ان ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سامنے ہمارے بہت بڑا اجتماع آنے والا ہے، اسی اجتماع کی پیش قدمی کے طور پر اے اللہ یہ جو ہے جوڑ ہوا ہے۔ اے اللہ پرگی کے اجتماع کو اے اللہ ماحول سازگار فرما، ہمارے اکابرین کے آنے کو قبول فرما۔ اے اللہ پورے عالم کے اندر اے اللہ ہمارے اکابرین کی جو فکریں چل رہی ہیں ان تمام کو قبول فرما۔ مرکز نظام الدین کی حفاظت فرما، حضرت جی مولانا صاحب کی حفاظت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے خاندان کی حفاظت نصیب فرما۔ اے اللہ مرکز نظام الدین میں جو ٹیم کام کر رہی ہے اے اللہ ان کی بھرپور حفاظت نصیب فرما۔ سارے عالم میں اے اللہ دعوت کے کام کرنے والوں کی ہر طرف سے مدد اور حفاظت نصیب فرما۔ اے اللہ کام کرتے کرتے مرنا نصیب فرما، مرتے مرتے کرنا نصیب فرما، کرتے کرتے ڈرنا نصیب فرما، ڈرتے ڈرتے کرنا نصیب فرما۔ اے اللہ آج جو نکاح ہوا ہے اس نکاح کو بہت قبول فرما، دلہا دلہن کے دلوں دونوں کے درمیان پیار محبت نصیب فرما، ان کے دلوں میں اے اللہ یہ جو ہے آپسی پیار محبت نصیب فرما، ایک دوسرے کا اتحاد نصیب فرما، اتفاق نصیب فرما، ان کا یہ نکاح نیک اولاد کے آنے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ دنیا آخرت کے ہر فتنے سے حفاظت نصیب فرما، دونوں خاندانوں کی مدد نصیب فرما، دونوں خاندانوں میں ایک دوسرے سے سمجھوتا نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا میں جتنی بن بیاہی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے اے اللہ ہاتھ پیلے اے اللہ کرنے کے لیے ان کے ماں باپ کو سہولتیں نصیب فرما، نیک صالح رشتے نصیب فرما۔ اے اللہ آج کے اس رشتے کو بہت قبول فرما، دونوں کے درمیان حضرت آدم اور حوا علی نبینا علیہم السلام جیسی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ دلہا دلہن کے درمیان حضرت ابراہیم سارہ و حاجرہ جیسی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ان دونوں کے درمیان حضرت ایوب اور رحیمہ جیسی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ان دونوں کے درمیان حضرت موسیٰ اور صفورہ جیسی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ان دونوں کے درمیان حضرت سلیمان اور بلقیس علی نبینا وعلیہم السلام جیسی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ان دونوں کے درمیان ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب کی اور قیامت تک آنے والے سارے مومنوں کی بڑی اماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ
چھوٹی اماں حضرت عائشۃ الطہرا اور سارے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن جیسی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ان دونوں کے درمیان حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا جیسی جو ہے محبت نصیب فرما۔ اے اللہ زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت نصیب فرما۔ جتنے لوگ اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، سب کے گھروں میں جتنے بچے بچیاں ہیں اے اللہ ان سب کے لیے نیک صالح رشتے نصیب فرما۔ سارے عالم کے اندر اے اللہ جتنے بچے بچیاں ہیں اے اللہ ان سب کے لیے نیک رشتے نصیب فرما۔ اے اللہ سب کو دعوت کا کام نصیب فرما، دعوت کے کام کی برکتیں نصیب فرما۔ آج کا یہ نکاح دعوت کے کام کا کھلا ثمرہ ہے، کھلا پھل ہے۔ اے اللہ ہم سب کو دعوت کے کام کو آخری منزل بنا کر اے اللہ خوب کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرما۔ آج کی اس دعا کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضداروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، بے جوڑوں کو نیک صالح جوڑے نصیب فرما، بے روزگاروں کو جائز پاک حلال روزگاری نصیب فرما۔ اے اللہ یہ ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہیں، کہیں اور اٹھنے سے حفاظت نصیب فرما۔ یہ سر تیرے سامنے جھکے ہیں، کہیں اور جھکنے سے حفاظت نصیب فرما۔ اے اللہ جتنی جماعتیں ساری دنیا میں کام کر رہی ہیں اے اللہ ان کی بھرپور حفاظت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ذمہ دار حاجی اکبر صاحب کی جماعت ابھی مڈغاسکر کے لیے نکلی ہے، ان کی بھی بھرپور مدد نصیب فرما۔ ہمارے ذمہ داروں کی عمروں میں برکت عطا فرما، ہمارے ساتھیوں کے اے اللہ عمروں میں برکت عطا فرما۔ آج کے اس مجمع کی دعا کو اے اللہ ہاتھوں کے گرنے سے پہلے مولا تو قبول فرما۔ اے اللہ یہ مجمع کسی بادشاہ کے سامنے، کسی MLA MP کے سامنے کچھ مانگا ہوتا وہ نہیں دینا سمجھ کر بھی دے دیا ہوتا۔ مولا یقین ہے کہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، آقاؤں کا آقا ہے، داتاؤں کا داتا ہے، مولاؤں کا مولا ہے۔ اے اللہ یہ ذمہ دار، یہ دعوت کے مجاہد ساتھی تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ رد نہ فرما، تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ اے اللہ تیری شان بہت اونچی ہے، مولا کسی کو مایوس نہ فرما۔ اے اللہ سب کو اے اللہ سب کو بامراد فرما دے۔ کسی کے گھر میں، کسی کے خاندان میں جو بھی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ آج کی اس دعا کو بے حد قبول فرما۔ جتنے ارادے ہوئے ہیں ان ارادوں کو لے کر علاقوں میں خوب پھیلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے علاقے سے خوب جماعت کا کام ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ نبوت والی زندگی میں جتنے خیر کی لین کی دعائیں مانگی تھیں ان میں ہم سب کا اور سارے حاضرین کا، خاص طور پر آج کے اس دولہا دلہن کا اور سارے حاضرین کا اور سارے عالم کے مسلمانوں کا واٹا اور کوٹا نصیب فرما۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن شرور سے، فتنوں سے، ٹینشنوں سے، بلاؤں سے نجات مانگی تھی ان تمام سے ہم سب کو نجات نصیب فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔